ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے. السلام علیکم، مائی نیم از مہذبین خاتون. آئی ہوپ یو آل آر فائن. الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ. سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. کچھ دنوں سے میں آپ لوگوں کو قرآن کی تفسیریں بیان کر رہی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی. میری یہی موٹیو ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ سکھا پاؤں. جو میں خود سیکھتی ہوں میں آپ لوگوں کو وہی سکھاتی ہوں. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میری کوشش یہی ہے کہ میں ایک بھی انسان کو ایسی سکھا پاؤں جس سے وہ ایمان انکریز کرے، نماز قائم کرے اور قرآن کی تلاوتیں کرے، اللہ کے راستے پر چلے، تاکہ وہ میرے لیے ایک انسان بھی آخرت کا ذریعہ بن سکے. میں جن لوگوں کو فالوز کرتی ہوں، جو میرے انسپریشنس ہیں، ان لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں یہ تو انسپریشنس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. تو میں اگر کسی کو موٹیویٹ کر پاتی ہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی. تو سب سے پہلے تو میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 150 سبسکرائبر کیے. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا اور آپ لوگوں نے بھی مجھے اس قابل سمجھا، تو آپ لوگوں کو بھی تہہ دل سے شکریہ. تو اگر میں آپ لوگوں کو ایک بھی انسان کو کچھ سکھا پاتی ہوں تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تو کوشش یہی رہے گی کہ میں جو خود سیکھتی ہوں ڈیلی بائی ڈیلی میں آپ لوگوں کو وہی سکھاؤں. تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو. تو شروع کرتی ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا ان کو وہاں سے نکال دو. اور دین کو گمراہ کرنا، فساد پھیلانا، اس سے بہت ہی زیادہ گناہ ہوتا ہے. یہ چیزیں اگر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہے تو یہ شدید گناہ گار ہے. یہ قتل سے بھی زیادہ گنہگار انسان ہے. قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑے گنہگار انسان ہو جاتے. اور جب تک کہ وہ تم سے خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑے تو تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا. ہاں، اگر وہ تم سے وہاں لڑے تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو. کافروں کی یہی سزا ہے. اور اگر وہ باز آ جائے تو اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا. اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے. اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کرنا. احترام کا مہینہ بدلتا ہے. احترام کے مہینے کا اور ادب کی چیزیں بدلا ہے. ادب کی چیزوں کا پاس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسے ہی زیادتی کرنا جیسے انہوں نے تم پر کی تھی. اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تم جان لو کہ اللہ محض اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک میں نہ ڈالو اور نیکی کیا کرو. بلا شبہ اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے. اور اللہ ہی کی رضا کے لیے حج پورا کرو اور عمرہ پورا کرو. اور اگر تم راستے ہی میں روک لیے جاؤ تو جو بھی تم قربانی آسانی کے ساتھ کر سکو کر ڈالو. اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے تو تم سر نہ منڈوانا. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اگر سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تم کو سکون ہو جائے، جو شخص حج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو جو قربانی آسانی سے مل جائے وہ کرے. جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھ لے اور 7 روزے جب کہ تم واپس ہو. یہ پورے 10 روزے ہیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جس سے اہل و عیال مکہ میں نہ رہتے ہوں. اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. حج کے مہینے میں متعین ہیں، ان کو سب جانتے ہیں. تو جو ان مہینوں میں حج کا فرض ادا کرنے کی نیت کرتے ہیں تو ان دنوں میں نہ عورت سے زنا شعبت کرے اور نہ کوئی برے کام کرنا، نہ کسی سے جھگڑا کرنا. اور نہ نیک کام تم کرو گے تو وہ اللہ کی کو معلوم ہو جائے گا. اپنے آپ
اپنے ساتھ راستے کا خرچ ضرور لے جاؤ. بہترین زادرہ پرہیزگاری ہے اور عقل والوں کو. تم مجھی سے ڈرتے رہو. اللہ فرما رہے ہیں اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے زمانے میں تم تجارت کے ذریعے روزی حاصل کرو اور جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو تم مشعر حرم کے پاس یعنی مزدلفہ میں ٹھہرو اور اللہ کا ذکر کرو. اور ذکر کا طریقہ وہی ہے جو تم کو سکھایا ہے اور اس سے پہلے تم ان طریقوں سے محض ناواقف تھے. پھر تم وہی سے واپس آ جاؤ دوسرے لوگ واپس ہو اور اللہ سے بخشش مانگو. بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. اور جب تم اپنے سارے ارکان پورے کر لو تو اللہ کے ذکر کیا کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کی کیا کرتی ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور بعض آدمی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس دنیا میں دے دیجیے. ایسے لوگوں کا آخرت میں حصہ نہیں ہے. اور بعض اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی نعمت سے اس دنیا میں بھی نواز دے اور آخرت میں بھی اپنی مہربانی سے عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بھی نجات دے. ان لوگوں کے لیے ان کے نیک کاموں کا بڑا حصہ تیار ہے اور اللہ تو بہت جلدی حساب لینے والا ہے. اور قیام مینا میں بھی جو گنتی کے چند روز ہے اللہ ہی کا ذکر کیا کرو اور جسے جلدی ہو وہ 2 ہی دن میں چل دے. اس میں کوئی گناہ نہیں اس کے لیے جو اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو. اور یہ جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے. تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اور کچھ چیزیں سکھا پاؤں. جتنا میں خود سیکھتی ہوں میں آپ لوگوں کو اتنا ہی سکھاتی ہوں. میری کوشش یہی ہے کہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو اچھی لگے. تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے. تھینک یو.